زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ، علم میں دولت بھی ہے، لذت بھی ہے، قدرت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھا تا نہیں اپنا سراغ، اہل دانش عام ہے، کامیاب ہے اہل نظر، اہل دانش عام ہے، کامیاب ہے اہل نظر۔ رو رہی ہوں، کہا یہاں کس نے پھینکا ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے نے پھینکا ہے۔ تو کہا کس پر رو رہی ہو؟ کہا بیٹے پر رو رہی ہوں۔ کہا بیٹے پر کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ جنگل میں میرا بیٹا چھوڑ کر کے گیا ہے، ڈر لگتا ہے ماں ہوں، کہیں میرے بیٹے کو شیر تو کھا نہیں گیا، اس پر میں رو رہی ہوں۔ کہا مر جانے دو اس نالائق کو جس نے تمہیں جنگل میں پھینکا، اس کے اوپر کیوں روتی ہو؟ تو ماں کا دل دیکھیے، آخر تو میں ماں ہوں، میرے سینے میں آئینہ دکھا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان 1931 میں ہنر میں کتنا ہے؟ 5%، اور غیر مسلم برادر وطن وہ کتنے ہیں ہنر میں؟ 92%۔ غیر مسلم ہنر میں، سلائی اور کڑھائی میں کتنے فیصد؟ 1931 میں 92%، مسلمان صرف 5%۔ تجارت میں غیر مسلم بھائی 1931 میں 85% اور مسلمان صرف 13%۔ تجارت میں مسلمان پیچھے، غیر مسلم بھائی آگے۔ ہنر میں، سلائی کڑھائی میں مسلمان پیچھے، غیر مسلم آگے۔ اب بتائیے، شکایت اپنی ہے، اپنے گھر کی شکایت ہے، اپنے اعمال کی سزا۔ تیسری چیز دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 1931 میں، 1981 میں مسلمانوں کی نوکری کتنی ہو رہی ہے؟ سرکاری ملازمت، سرکاری ملازمت سینٹرل گورنمنٹ میں مسلمان 3%، لوکل گورنمنٹ میں مسلمان 6%، آئی ایس میں مسلمان 2%، آئی پی ایس میں مسلمان 2%، ریلوے میں مسلمان 2%۔ اس کے بعد اور نیچے گھٹ گئے، 1951 میں، 1991 میں مسلمان کتنے آ گئے؟ 1 نمبر کی نوکری کرنے والے 1.5%، 2 نمبر کی نوکری کرنے والے 3%، 3 نمبر کی نوکری کرنے والے 4%، اور 4 نمبر کی نوکری کرنے والے 5%۔ 100 میں صرف 5 آدمی 4 نمبر کی نوکری کر رہے ہیں، باقی 95% گول ہے۔ تعلیم میں دیکھیے، 1996 میں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ دیا تھا کہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ دنیا میں کتنے ہیں؟ تو کہا 1.5 ارب، 1.5 ارب لوگ جاہل ہیں۔ سب سے زیادہ کس ملک میں ہیں؟ تو کہا ہندوستان میں 40% لوگ جاہل ہیں۔ اور ہندوستان میں سب سے زیادہ جاہل کون ہیں؟ تو کہا مسلمان ہیں۔ مرد 62% جاہل ہیں اور عورت 72% جاہل ہیں۔ مسلمان بچے اسکول میں، مدرسہ میں کتنا پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ تو لکھا کہ مسلمانوں کے بچے جو اسکول میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، 100 میں صرف 4 بچے پڑھ رہے ہیں، 96 بچے گول ہیں۔ بتائیے اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، یہ آپ اچھا کپڑا بچے کو پہنا رہے ہیں، بھول جائے گا۔ اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ اچھا مکان بنا کر کے دے رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ آپ بچے کو پڑھا کر کے دکھائیے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد کرے گا۔ ایک مثال پر میں اپنے پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آج دنیا کا مقصد کیا ہو گیا ہے؟ 2 ہی مقصد ہے، یا تو پخانا ہے، یا تو کمانا ہے، یا تو پخانا ہے۔ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہاں سے کماؤں گا، کہاں سے پکاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا، اس کے بعد جب پیٹ میں ہر جائے تو کہاں خالی کروں گا۔ مقصد مسلمانوں کا صرف 2 رہ گیا ہے، پخانا اور باورچی خانہ، پخانا اور باورچی خانہ۔ اصل مقصد مسلمان بھول گیا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ خود جاہل رہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، آج نہیں انشاءاللہ۔ بس ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اس ملک کا بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے اورنگزیب بادشاہ۔ اس بادشاہ کو پتا چلا کہ فلاں نواب ہے، بہت کھاتا ہے، کھانے میں بہت پیسہ اڑاتا ہے، کھلانے میں بہت پیسہ اڑاتا ہے۔ بلایا نواب صاحب کو کہا کہ میرے یہاں دعوت ہے، آ جائیے۔
نواب صاحب آگے دوڑے دوڑے کہ کیا مرغ ملے گا، کیا مچھلی ملے گی، کیا کھسی ملے گا. آ گئے منہ پر دانت پی جا کر کے آ گئے بیٹھ گئے. بادشاہ لکھنے پڑھنے میں لگے ہوئے، کھانے کا وقت نکل رہا ہے. اور جب بھوک سے بالکل سٹپٹا گئے یہ، کہا کھانے میں لیٹ ہے، ایسا کرتے ہیں کہ دال روٹی آپ کے سامنے رکھ دیتے. کہا کہ نہیں، جو ہے لائیے، جو ہے لائیے. اس بریانی کے چکر میں تو میری موت ہو جائے. تو بادشاہ نے دال روٹی سامنے رکھ دیا کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیے، بریانی آ رہی ہے. جب پیٹ بھر گیا تو بادشاہ نے کہا بریانی لاؤ، مچھلی لاؤ. تو کہا کہ اب نہیں چلے گا، میرا پیٹ بھر گیا ہے، دال روٹی سے پیٹ بھر گیا ہے، بھوک مٹ گئی ہے، اب بریانی مجھے ساگ معلوم ہو رہی ہے. کہا کہ جب تمہارا دال روٹی میں کام چل جاتا ہے تو پیسے کو پانی کی طرح کیوں بہاتے ہو؟ یہ پیسہ انسان کی کمر ہے، اگر یہ ہے تو آدمی ذلیل نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں کرتا. یہی پیسہ جب چلا جاتا ہے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ اپنے دین کا بھی سودا کرتا ہے. انشاءاللہ اپنے پیسے کو بہائیں گے نہیں، بچے کو زمین مکان دکان کے چکر میں خوش نہیں کریں گے، بلکہ تعلیم دلا کر کے، بڑی سے بڑی تعلیم دلا کر کے، فاقہ کر کے خود جاہل رہے، اپنے بچے کو انشاءاللہ جاہل نہیں رہنے دیں گے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکار بھی ہیں. تو شاہی ہے پروان اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہیں. مقامات آہو فغار بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے. تعلیم کے حوالے سے ایک خوبصورت مطالعہ بڑی تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم لوگ تعلیم میں بہت پیچھے رہے، اب انشاءاللہ آج کے بعد تعلیم میں اپنے بچے کو پیچھے نہیں رکھیں گے. یاد رکھیے آپ کا بچہ تعلیم میں آگے جائے گا، مقدر کا سکندر بن جائے گا، دنیا کو پیچھے کر دے گا، دنیا اس بچے کو پیچھے نہیں کر سکتی. دھیان سے سنیے گا، 785 مرتبہ قرآن میں اللہ نے علم کا ذکر کیا. 785 مرتبہ قرآن نے علم کا ذکر کیا. 19 مرتبہ قرآن نے پڑھنے کے لیے ذکر کہا، پڑھنے کے لیے کہا. قرآن نے پڑھنے کا ذکر 19 مرتبہ کیا. قلم کا ذکر جس سے لکھا جاتا ہے قرآن نے 4 بار کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس علم نہیں وہ برباد ہے، بے علم ویل ہے، بے علم والا برباد ہے. برباد ہے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برباد ہے. دوسری حدیث آ رہی ہے، 2 ہی آدمی کو عزت ملے گی، جو علم والا ہے، تلوار والا ہے، جو قلم والا ہے. 2 ہی آدمی اس دنیا میں عزت پا سکتا ہے، یا تو تلوار والا یا تو قلم والا. تیسری حدیث آ رہی ہے، جب عالم مرتا ہے اور قلم چلاتا ہے، کتاب لکھتا ہے، تو اس کتاب کی روشنائی کو شہید کے خون کے ساتھ تولا جائے گا. 3 آدمی اللہ کے یہاں سفارش کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلا آدمی نبی ہوں گے، دوسرا آدمی شہید ہوں گے، تیسرا آدمی عالم ہوگا. چوتھی حدیث آ رہی ہے، آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، نبی کے بعد دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ جس نے علم سیکھا اور دوسرے کو سکھایا. نبی کے بعد دنیا میں سب سے بڑا سخی ہے. ایک خوبصورت نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا. سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا 3 چیزوں میں ایک چیز دوں گا، جو لینا ہے لے لو. حکومت لینا چاہتے ہو لے لو، مال لینا چاہتے ہو لے لو، علم لینا چاہتے ہو لے لو. سلیمان علیہ السلام کا انتخاب دیکھیے، آپ کو بھی وہی منتخب کرنا ہے، آپ کو بھی وہی منتخب کرنا ہے، آپ کا بھی وہی انتخاب ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام سے، حکومت لینا چاہتے ہو حکومت لے لو، مال لینا چاہتے ہو مال لے لو، علم لینا چاہتے ہو علم لے لو. سلیمان علیہ السلام نے حکومت کو چھوڑ دیا،
مال کو چھوڑ دیا، علم لے لیا۔ اللہ نے کہا اصل چیز جب لے لیا تو یہ دو چیز کیوں باقی رہے گی؟ حکومت بھی اس کے صدقے میں لے لو، مال بھی اس کے صدقے میں لے لو۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا اس کو۔ حضرت علی نے کہا کہ مال بڑھ کر کے ہے یا علم بڑھ کر کے ہے؟ کہا کہ علم بڑھ کر کے ہے، مال بڑھ کر کے نہیں ہے۔ مال محکوم ہوتا ہے، علم حاکم ہوتا ہے۔ محکوم سے بڑا رتبہ حاکم کا ہوتا ہے، مال سے بڑا رتبہ علم کا ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ مال سے بڑا رتبہ علم کا ہے، علم سے بڑا رتبہ مال کا نہیں ہے۔ تیسرا فرق بتایا، جب آدمی کے پاس مال آتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، جب آدمی کے پاس علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ علم بڑھ کر کے ہے، مال بڑھ کر کے نہیں ہے۔ ایک خوبصورت نمونہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ بڑھ کر کے ہے یا عالم بڑھ کر کے ہے؟ تو لکھا ہے کہ عالم بڑھ کر کے ہے۔ کیوں؟ بادشاہ دنیا پر حکومت کرتا ہے اور بادشاہ پر عالم حکومت کرتا ہے۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، ماں باپ بڑھ کر کے ہے یا عالم بڑھ کر کے ہے؟ تو لکھا کہ عالم بڑھ کر کے ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ ماں باپ دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، عالم جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، ایک بہت بڑے عالم اپنے وقت کے گزرے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ میرے دل میں تکبر نہ ہو، یہ مجھے پسند ہے۔ میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، یہ مجھے پسند ہے۔ رات بھر علم کے لیے قربان ہو جاؤں، یہ مجھے پسند ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا تو وہی تو میرا باپ ہے۔ کہا کہ یہ الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا، یہ تیرا باپ ہے؟ یہ تو لاٹھی میں جوتا ٹانگ کر کے کھڑا ہے، ایک لنگی باندھ کر کے ہے، ایک لنگی کندھے پر رکھے ہوا ہے۔ وزیر کا باپ اتنا اٹیچر اور پھٹیچر؟ تو وزیر نے کہا کہ میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا نہیں۔ میرا باپ بے وقوف نہیں ہے، اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے وزیر نہیں بناتا۔ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ۔ علم میں دولت بھی ہے، لذت بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ ایک مشکل ہے کہ ہاتھا کا نہیں اپنا سراغ۔ اہل دانش عام ہے، کامیاب ہے اہل نظر۔ اہل دانش عام ہے، کامیاب ہے اہل نظر۔ کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا دماغ۔ پڑھ لکھ کر کے آدمی کیا بنتا ہے، کیا بننا چاہیے اسے، یہ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو دونوں ہاتھ جوش کے ساتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے پاس اگر دوسرے کا ادب ہے تو آپ خوش نصیب ہوں گے، دین دنیا دونوں میں آپ کامیاب ہوں گے۔ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 آدمی کی عزت میں اللہ کی عزت ہے۔ بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو گئی، اس کو عزت دو، اس کو عزت دینا، اللہ کو عزت دینا۔ دوسرا آدمی جس کو عزت دینا، اللہ کو عزت دینا ہے، وہ بادشاہ ہے جو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی انصاف کرتا ہے، اس کو عزت، اللہ کو عزت ہے۔ تیسرا آدمی جس کو عزت دینا، اللہ کی عزت ہے، عالم کو عزت دینا اس وجہ سے کہ اس کے سینے میں علم ہے، اللہ کو عزت دینا۔ 4 آدمی کو عزت نبی کی سنت ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی انصاف کرنے والا بادشاہ، عالم، بوڑھا آدمی، اور چوتھا آدمی کون ہے جس کو عزت دینا نبی کی سنت ہے، ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو عزت دینا نبی کی سنت ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے دھمکی دیا، جو بڑے کو عزت نہ دے، چھوٹے سے محبت نہ کرے، عالم کی عظمت دل میں نہ رکھے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، میں اس کا نبی نہیں، وہ ہمارا امتی نہیں۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، بیٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
शागिर्द ने पूछा कि बात क्या है? आप खड़े हो जाते हो फिर बैठ जाते हो, खड़े हो जाते हो बैठ जाते हो। कहा कि दरअसल मैं जब हदीस पढ़ा रहा हूँ एक बच्चा खेलता हुआ आ जाता है, वो बच्चा किसी और का नहीं है, मेरे उस्ताद का बेटा है। मैं उसकी इज्जत में हदीस के पढ़ाते के दौरान मैं उसकी इज्जत में खड़ा हो जाता हूँ। जब वो फिर आता है फिर खड़ा हो जाता हूँ, वो दोबारा आता है फिर खड़ा हो जाता हूँ। माँ बाप की इज्जत क्या है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बचपन में जिस तरह हमारा पखाना धोया, मोहब्बत से धोया, मोहब्बत से धोया। जब वो बूढ़ा हो जाए, जब वो बीमार हो जाए, उसी मोहब्बत से हम पखाना धोने वाले बन जाएं। ये माँ बाप की इज्जत है। माँ बाप की नाफरमानी क्या है कि हम अपने माल से माँ बाप को महरूम कर रहे हैं। माँ बाप से मुलाकात नहीं है, सास ससुर को खुश कर रहे हैं, माँ बाप को रुला रहे हैं, माँ बाप को तेज निगाह से देख रहे हैं। ये माँ बाप की नाफरमानी। माँ बाप की फरमाबरदारी क्या है कि बाप को कहते हैं अब्बा, माँ को कहते हैं अम्मी, प्यार से माँ को भी मुखातब करते हैं, प्यार से बाप को भी मुखातब करते हैं। जब बाप पुकारता है तो कहते हैं मैं हाजिर हूँ, जब माँ पुकारती है तो कहते हैं मैं हाजिर हूँ। ये फरमाबरदार बेटा है, ये माँ बाप की खिदमत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बूढ़ा कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा बाप की इज्जत जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा कि इनसे आगे मत चलना, ये बाप की इज्जत है। इनसे पहले मत बैठना, ये बाप की इज्जत है। इनका नाम पुकार करके मत लेना, ये बाप की इज्जत है। इनको मोहब्बत की आंखों से देखना, गुस्से की आंख से मत देखना, ये बाप की इज्जत है। अगर आप माँ बाप की इज्जत करते हैं तो माँ बाप की इज्जत कीजिए। अगर आपसे माँ बाप की इज्जत नहीं हो पाती है तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, अगर अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं तो कम से कम अपना पड़ोसी समझिए। अगर माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं, ससुराल वाले को खुश रखा है, माँ बाप को रुला रहे हैं, ससुराल वाले को खुश रखा है, माँ बाप पर दुनिया तंग कर रहे हैं, पड़ोसी तक का हक नहीं अदा कर रहे हैं, माँ बाप को पड़ोसी की तरह भी नहीं समझ रहे हैं, तो याद रखिए मरने की देर है, फिर आखिरत अंधेर ही अंधेर है। न दुनिया मिलेगी न दिल मिलेगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, 2 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप अक्लमंद आदमी हैं, आँख खोलने की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह आप इसके बाद ठोकर नहीं खाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 मिसाल दे रहा हूँ। बूढ़ी माँ घर में है, बहू आई, देखा कि बीमार है, उठ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, तो औरत कहती है कि पहले इस बुढ़िया को जंगल में फेंको, तब तो मैं घर में रहूँगी वरना नहीं रहूँगी। अब इतना बड़ा ज़नमुरीद था, जोरू का गुलाम था, बूढ़ी माँ को उठाया जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ, भेष बदल करके गया देखने के लिए बुढ़िया को शेर ने खा लिया होगा। जब गया तो देखा कि बुढ़िया रो रही है, भेष बदल करके पहुंचा है, पूछता क्यों रो रही हो? कहा मैं बेटे पर रो रही हूँ। कहा यहाँ किसने फेंका है? कहा कि मेरे बेटे ने फेंका है। तो कहा किस पर रो रही हो? कहा बेटे पर रो रही हूँ। कहा बेटे पर क्यों रो रही हो? कहा कि जंगल में मेरा बेटा छोड़ करके गया है, डर लगता है माँ हूँ, कहीं मेरे बेटे को शेर तो खा नहीं गया, इस पर मैं रो रही हूँ। कहा मर जाने दो उस नालायक को जिसने तुम्हें जंगल में फेंका, उसके ऊपर क्यों रोती हो? तो माँ का दिल देखिए, आखिर तो मैं माँ हूँ, मेरे सीने में दिल है।